بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ کریم۔ یہ پرابلم ڈفرینشیل کیلکولس کے پارشل ڈفرینسیشن سے ہے۔ یہ یولر تھیورم سے ریلیٹڈ پرابلم ہے۔ اف یو از اکول ٹو ایکس ٹو دی پاور این ایف وائی اپان ایکس show that x del u over del x plus y del u over del y is equal to nu۔ یہ اور کچھ نہیں ہے بلکہ یولر تھیورم ہی ہے جس کو ہمیں پروو کرنا ہے، اور اس کے بعد اس یولر تھیورم کا یوز کرتے ہوئے اس سیکنڈ جو ہمارا پرابلم ہے اس کو سولو کرنا ہے، پروو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر یولر تھیورم کو پروو کریں گے، کیونکہ یو جو کہ ہوموجینیس فنکشن ہوتا ہے ایکس اور وائی میں n ڈگری کا، تو ہم لوگ اس کو یو برابر لیتے ہیں ایکس ٹو دی پاور n ایف وائی اپان ایکس۔ یہ ہم کو پہلے سے ہی دے رکھا ہے، یعنی یو کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ ہوموجینیس ہے۔ حالانکہ ہم یہاں پر ڈائریکٹ یولر تھیورم کا یوز نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمیں پروو کرنا ہے، تو ہم اس کو پروو ہی کریں گے۔ تو اسے پروو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم اس یو کی ویلیو کو ایکویشن نمبر 1 ڈال دیں گے، اور اس کے بعد جو کہ ہمیں ضرورت ہوگی یہاں پر یو کا ایکس کے رسپیکٹ میں اور یو کا وائی کے رسپیکٹ میں پارشلی ڈفرینسیشن کا، تو ہم اس کو پارشلی ڈفرینشیٹ کریں گے یو کو ایکس اور وائی کے رسپیکٹ میں۔ تو سب سے پہلے ایکویشن 1 کو ہم یو کے رسپیکٹ میں پارشلی ڈفرینسیشن کریں گے، تو اگلے پیج پر ہم اگلے اسٹیپ میں ویلیو فائنڈ کریں گے ڈیل یو اوور ڈیل ایکس کی، یعنی ایکویشن نمبر 1 کا ڈفرینسیشن کرنا ہے پارشلی ود رسپیکٹ ٹو ایکس۔ یو کی جو ویلیو ہے وہ ایکس ٹو دی پاور n انٹو ایف وائی اپان ایکس ہے، جو کہ دو فنکشن کا ملٹیپلیکیشن کے برابر ہے۔ یہاں پر فرسٹ فنکشن کو ہم ویسے ہی لکھ دیں گے، اور سیکنڈ فنکشن کا ڈفرینسیشن کر دیں گے، یعنی ہم اس کا ڈفرینسیشن کریں گے فنکشن کا، تو یہ ایف ڈیش ہو جائے گا وائی اپان ایکس، لیکن یہ ایکس نہیں ہے اس لیے اس کا دوبارہ سے ڈفرینسیشن کرنا ہوگا۔ ہم اس کا دوبارہ سے ڈفرینسیشن کریں گے وائی اپان ایکس کا، اور پلس پھر یہ آ جائے گا ایف وائی اپان ایکس ویسا ہی، اور پھر اس کا ڈفرینسیشن کر دیں گے ایکس کے رسپیکٹ میں، یعنی فرسٹ ویسا ہی سیکنڈ کا ڈفرینسیشن، کیونکہ یہ فنکشن جو ایف ہے وہ وائی اپن ایکس کا تھا، تو وائی اپن ایکس کے رسپیکٹ میں ہی ڈفرینسیشن ہوگا، جو کہ یہ آ گیا۔ لیکن یہ چونکہ ایکس نہیں تھا، ہم ایکس کے رسپیکٹ میں ڈفرینسیشن کر رہے تھے، اس لیے وائی اپن ایکس کا دوبارہ سے ڈفرینسیشن کرنا پڑا۔ تو اب سیکنڈ فنکشن ویسا ہی اور فرسٹ فنکشن کا ڈفرینسیشن کریں گے، جو کہ پاور آگے جائے گی اور جتنی پاور ہے اس میں سے ایک مائنس ہو جائے گا، یہ ہم لوگ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر کیلکولیشن کرنے سے پہلے اس میں ڈفرینسیشن کرنا ہے، یعنی اسے سمپلیفائی کرنے سے پہلے ہمیں ڈفرینسیشن کرنا ہے۔ تو جب ڈفرینسیشن کرتے ہیں تو پارشلی تو ایکس ویریبل ہوتا ہے اور وائی کانسٹینٹ، تو وائی کو ہم باہر لے لیں گے۔ ابھی 1 اپان ایکس ہے یہاں پر، جب ایکس کو اوپر لے جائیں گے نیومریٹر میں تو اس کی پاور -1 ہو جائے گی، جس کا ہمیں ڈفرینسیشن کرنا ہوگا۔ پلس ہم اس کو پہلے بھی لکھ سکتے ہیں n ایکس ٹو دی پاور n-1، اور ایف وائی اپان ایکس کو بعد میں لکھ دیا یہاں پر ہم نے۔ اب اس میں کیلکولیشن تھوڑا سا رہ گیا ہے، ایکس ٹو دی پاور n ایف ڈیش وائی اپان ایکس اور انٹو وائی، پاور آگے آ جائے گی -1، اور جتنی پاور ہوگی اس میں سے ایک مائنس ہو جائے گا، یعنی -2 ہو جائے گا۔ پلس باقی اس ٹرم کو کوئی بھی چینج نہیں کرنا ہے، اس کو ایسے لکھ دیں گے n ایکس ٹو دی پاور n-1 ایف وائی اپان ایکس۔ یہ ویلیو آئی ہے ڈیل یو اوور ڈیل ایکس کی، لیکن ابھی ہمیں تھوڑا سا کیلکولیشن کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں پر ایکس 2 بار ہے اور ملٹیپلائی میں ہے، اور پاور ان کی کلیکٹ کر لیں گے تو ایکس کی پاور n-2 ہو جائے گی، n ڈے اور -2 یہ کلیکٹ لکھ دیا اس کو۔ پھر اس وائی کو لکھ دیں اور ایف ڈیش وائی اپان ایکس کو لکھ دیا یہاں پر، اور اس کے بعد اس ٹرم کو لکھنا ہے n ایکس ٹو دی پاور n-1 ایف وائی اپان ایکس۔ جیسا کہ ہمیں پروو کرنا اس میں جس کی ضرورت ہے، یا یہ ویلیو نکال کے پہلے رکھ لیتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے ہمیں ڈیل یو اوور ڈیل وائی کی ویلیو بھی نکال کے رکھ لیں، اور پھر ہم جب ہمیں پروو کرنا اس کے لیفٹ ہینڈ سائڈ میں رکھیں گے اور رائٹ ہینڈ سائڈ کی ویلیو کو ہمیں مل جائے گی۔
تو ہم یہاں پر یو کا ڈفرینسیشن کریں گے وائی کے رسپیکٹ میں پارسلی. یو کی ویلو x⁴n انٹو وائی اپان ایکس ہم کو دے رکھی تھی، یا یو کے بارے میں بول رہے تھے کہ n ڈگری کا یہ ہوموجینیس فنکشن ہے، تو وہی ہم اتنا ہی لکھتے اس کو. اور بھی طریقے ہوتے لکھنے کے دوسرا بھی. تو اس میں بھی دیکھیں چونکہ وائی کے لیے ایکس کانسٹینٹ ہے، تو کانسٹینٹ کو ہم ڈفرینسیشن سے پہلے نکال لیں گے اور صرف ڈفرینسیشن کرنا ہوگا وائی اپان ایکس کا. لیکن یہ فنکشن جو ہے وہ ایف وائی اپان ایکس کا فنکشن ہے، تو اس کا ڈفرینسیشن وائی اپان ایکس کے رسپیکٹ میں ہی ہوگا، جو ایف ڈیش وائی اپان ایکس ہو گیا. لیکن چونکہ یہ وائی نہیں تھا اس لیے ہمیں اس کا دوبارہ سے ڈفرینسیشن کرنا ہوگا وائی اپان ایکس کا. چین رول کا یہاں پر یوز کیا. x⁴n ایف ڈیش وائی اپان ایکس، اور یہاں پر وائی کے لیے ایکس کانسٹینٹ ہوگا تو 1 اپان ایکس کو یہاں پر باہر لے لیتے ہیں، اور ہمیں وائی کا ہی ڈفرینسیشن کرنا ہوگا وائی کے رسپیکٹ میں، جو کہ اگلی اسٹیپ میں 1 کے کل ہم لکھ دیں گے. تو یہ ویلو یہاں پر دیکھیے ایکس ڈیوائڈ ہو رہا ہے x⁴n میں ایکس، تو یہاں پر n پاور ہے، یہ 1 پاور ہے، ڈیوائڈ ہو رہا ہے تو پاور نیومریٹر والی میں سے ڈینومینیٹر والی مائنس ہو جائے گی. اور یہ ویلو ایف ڈیش وائی اپان ایکس انٹو یہ ویلو 1 کے کل آ جائے گی وائی کا وائی کے رسپیکٹ میں ڈفرینسیشن. یہ ویلو جو چل رہی تھی یو کا ڈفرینسیشن وائی کے رسپیکٹ میں آ گیا ہے، یعنی x⁴n-1 ایف ڈیش وائی اپان ایکس کے برابر. اب ہمیں جو پروو کرنا ہے اس کا لیفٹ ہینڈ سائڈ لے لیتے ہیں، ایکس ڈیل یو اوور ڈیل ایکس پلس وائی ڈیل یو اوور ڈیل وائی. یہ ویلو فائنڈ کریں گے اور پروو کریں گے کہ یہ این یو کے برابر ہے. تو ابھی ہمیں جو ویلو ملی ہیں ڈیل یو اوور ڈیل ایکس کی یہ والی ویلو، اور اوپر دیکھ لیجئے، اور ڈیل یو اوور ڈیل وائی کی ویلو، ان کو یہاں پر پٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے ایکس ہے اور اس میں ملٹیپلائی ہوگا ڈیل یو اوور ڈیل ایکس کا، جو ہم اوپر جو ویلو فائنڈ کی تھی وہ یہاں لکھ رہے ہیں، x⁴n-1 اور یہاں پر یہ ٹرم دیکھیے مائنس یہاں پر رہ گیا تھا، آپ نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہوگا. اب کیلکولیشن چونکہ زیادہ بڑھ گیا ہے تو ہم دوبارہ سولو نہیں کریں گے. یہ -1 جو تھا وہ چھوٹ گیا ہمارا، تو اس کو آپ یہاں پر یہ غلطی ہوگی تو سدھار کر لیجیے. ہم نے ڈیل یو اوور ڈیل ایکس کی ویلو نکالی، یعنی یہاں پر ڈفرینشیٹ کیا تھا، اور اس اسٹیپ میں یہ -1 آیا تھا، یعنی جب ہم ایکس کی بار -1 کا ڈفرینسیشن کر رہے تھے پاور آگے اور جتنی پاور تھی اس میں سے ایک مائنس ہو گیا، تو یہ -1 چھوٹ رہا تھا، اس کو ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے. تو کیونکہ یہ ویلو جو ہے ڈیل یو اوور ڈیل ایکس کی جو آئی ہے وہ تھی مائنس کی ایکس کی پاور -x⁴n-2 وائی اور ایف ڈیش وائی اپان ایکس پلس n(x⁴n-1) ایف وائی اپان ایکس. پھر ہے پلس کا سائن، تو ہم اگلے یعنی اپان اس میں نیچے لکھ دے رہے ہیں، جگہ نہیں ہمارے پاس یہاں پر، وائی اور اس میں اس کی ویلو، یہ ویلو جو ہماری چھوٹی سی ویلو ہے x⁴n-1 اور ایف ڈیش وائی اپان ایکس. اب اس بریکٹ کو اوپن کریں گے اور ایکس کا انٹو جب اس میں ہوگا تو ایکس کی بار ابھی اس یہاں پر 1 ہے اور یہ n-1 اس میں ایڈ ہو جائے گی پاور، ڈائریکٹ بھی x⁴n-1 لکھ سکتے ہیں. لیفٹ ہینڈ سائڈ میں تو وہی رہے گا جو ہم نہیں لکھیں گے، تو رائٹ ہینڈ سائڈ میں یہ پاور، یہ مائنس کا ٹرم تھا، اور ایکس کی پاور n-2 میں یہ +1 ایڈ ہو جائے گی پاور، اور ہمارا اس میں جو ملٹیپلیکیشن چل رہا تھا وہ بھی لکھ دیں. اور یہ ویلو چل رہی تھی وائی بھی ہے انٹو میں، اور وائی ڈیش بھی وائی ہے، اور ایف ڈیش وائی اپان ایکس ہے، اس کو لکھ دیا. پھر ایکس کا ملٹیپلیکیشن جب ہم یہاں پر اس والے ٹرم میں کریں گے تو یہ پاور اس میں جڑ جائے گی، n-1 میں ایک اور جڑ جائے گی، n ہو جائے گی، لیکن ہم ڈائریکٹ نہ لکھتے اس کو ٹرم کو لکھ رہے ہیں پورا. n(x کی پاور n-1) میں یہ 1 ایڈ ہو جائے گی، اور یہاں پر جو فنکشن کا ملٹیپلیکیشن ہو رہا ہے وہ ایف وائی اپان n ہے، اس کو لکھ دیں گے. تو ایف یہ وائی اپان ایکس ہو گیا. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اس ٹرم کو لکھیں گے پلس وائی، اور یہ جو ویلو ہے اس ویلو کو بھی لکھ رہے ہیں
यानी x टू द पावर n-1 और f डैश y अपन x। अब देख रहे हैं कि ये कुछ टर्म सॉल्व होके कैंसिल हो रहे हैं। ये 2 और 1 का डिफरेंस -1 बचेगा, n-1 y f डैश y अपन x, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। प्लस n x की बार 1 प्लस माइनस कैंसिल होकर x की बार n बचेगा, f y अपन x और प्लस इसको लिखेंगे यानी x की पावर n-1 इंटू y और f डैश y अपन x। तो ये टर्म प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये जो बचा है उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भी अब हमारे पास जगह बच गई है तो लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लेके चल रहे थे, x डेल u ओवर डेल x प्लस लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था y डेल u ओवर डेल y। राइट हैंड साइड में ये वैल्यू हो जाएगी n x की पावर n और f y अपान x। तो n इंटू ये वैल्यू हो जाएगी, इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं x n f y अपान x की वैल्यू को। और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में इसीलिए डाला था। ये इक्वेशन नंबर 1 से देख लीजिए, ये वैल्यू जो है x की पावर n f y अपान x u के बराबर था। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर u रख दी। इसके लिए हमने यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 1। दिस इज़ नथिंग बट प्रूफ ऑफ यूलर थ्योरम। सो नाउ वी विल यूज़ this Euler theorem to prove our next problem। इसको हम इक्वेशन नंबर डाल देते हैं 2 डाल देते हैं, क्योंकि 1 डाल चुके थे और इसका सेकंड पार्ट अगर ये निकालना चाहते हैं तो हमें इसको सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए होगा। अब यहाँ पर शायद हमने गलती से z लिख दिया या शायद हमने गलती से लिखा होगा, ये u है यहाँ पर भी। u का जो है वो सेकंड डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ये तभी होगा जब हम यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे u को x के रिस्पेक्ट में दोबारा से। तो इसलिए हम, और y के रिस्पेक्ट में करना होगा तो एक एक करके कर सकेंगे, तो इसलिए हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यानी डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको हम पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे पूरे इक्वेशन को। डिफ्रेंशिएशन तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब इस टर्म को डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो फर्स्ट टर्म 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। जब इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डेल 2u ओवर डेल x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस फिर इसमें सेकंड फंक्शन वैसे लिख देंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो y चूँकि x के लिए कांस्टेंट होता है तो इसको तो बाहर लिख लेंगे और हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा इस डेल u ओवर डेल y का विद रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड साइड में n कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और u का डिफ्रेंशिएशन डेल u ओवर डेल x हो जाएगा। इस टर्म को थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं और इसको हम उधर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, क्योंकि इस ब्रैकेट की तो ज़रूरत भी नहीं है। तो x डेल टू u इसको इसलिए लगाया था ताकि पता चले कि ये वैल्यू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू है। तो इसमें 2 टर्म मिल रहे थे इसलिए। प्लस डेल u ओवर डेल x हो जाएगा ओनली ये 1 में इंटू होने के बाद। और ये एक बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका था, हो रहा था पहले से u का, अब एक बार और होगा x के रिस्पेक्ट में। तो डेल u डेल x डेल y हो जाएगा राइट हैंड साइड में n डेल u ओवर डेल x। इस टर्म को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये वैल्यू हो जाएगी x डेल 2u ओवर डेल x स्क्वायर प्लस y और यहाँ पर डेल 2u ओवर डेल x डेल y और राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा n डेल u ओवर डेल x और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा डेल u ओवर डेल x। और हम यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन भी दिखाई दे रहा है डेल u ओवर डेल x, इसको हम बाहर ले लेंगे तो बाहर लेने पर n बचेगा और 1 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने टोटल यहाँ से बाहर ले लिया है डेल u ओवर डेल x। तो हमें ये इक्वेशन मिल गया x डेल 2u ओवर डेल x स्क्वायर प्लस y डेल 2u ओवर डेल x डेल y। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे और आगे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए
اس کا یوز کریں گے اور ہم دوبارہ سے ڈفرینشیٹ کر لیں گے ایکویشن نمبر 2 کو، جو ایکچوئل میں یولر تھیورم ہے. تو اس کو ڈفرینشیٹ یولر تھیورم میں جو ہمیں ملتا ہے ایکویشن، اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے. تو لکھ دیتے ہیں یہاں پر ڈفرینشیٹنگ ایکویشن 2 پارشیلی. پچھلی بار پارشیلی نہیں لکھا تھا، لکھ لیجئے گا پارشیلی ود رسپیکٹ ٹو وائی کے رسپیکٹ میں پارشیلی. یہاں پر بھی ہم نے ایکس کے رسپیکٹ میں ڈفرینشیٹ ایکویشن 2 ود رسپیکٹ ٹو ایکس پارشیلی. تو پارشیلی جو ہے لکھ لیجئے گا، پارشیلی ڈفرینسیشن کر رہے ہیں یہاں پر. جب یہاں پر ہم وائی کے رسپیکٹ میں اس ٹرم کا ڈفرینسیشن کرنے جائیں گے تو وائی کے لیے ایکس کانسٹینٹ ہے، تو ایکس تو ہم باہر لکھ دیں گے اور پھر ڈفرینسیشن کرنا ہوگا ہم کو ڈیل یو اوور ڈیل ایکس کا ود رسپیکٹ ٹو وائی. پھر نیکسٹ ٹرم اس میں 2 ٹرم آئیں تو ہم بریکٹ کا یوز کر لے رہے ہیں تاکہ پتہ چلے اس کے 2 ٹرم مل رہے ہیں. یہاں پر فرسٹ سیکنڈ لگا دیں گے، دونوں ہی وائی کے لیے ویریبل فنکشن ہے. فرسٹ فنکشن جو کہ وائی ہے اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں، اور سیکنڈ فنکشن کا ڈفرینسیشن کر لیں گے وائی کے رسپیکٹ میں، جو کہ ڈیل یو اوور ڈیل وائی ہے. تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں ہو گیا یہ، پلس سیکنڈ فنکشن آپ کی ویسا ہی، اور فرسٹ فنکشن کا ڈفرینسیشن کر لیں گے وائی کے رسپیکٹ میں. بہت ڈیٹیل میں ہم نے کر دیا اس کو. اور رائٹ ہینڈ سائڈ میں این کانسٹینٹ باہر ہو جائے گا اور یو کا ڈفرینسیشن ہو جائے گا وائی کے رسپیکٹ میں. تو یہاں پر اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ یو کا 2 بار ڈفرینسیشن ہو گیا، ایکس کے رسپیکٹ میں اور وائی کے رسپیکٹ میں. تو اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھا کرتے ہیں، ایکس ڈیل 2 یو اوور ڈیل وائی ڈیل ایکس. اس کے بعد یہ بریکٹ کو ہم ہٹا بھی دیں گے اور ساتھ میں ہم اس یو کا وائی کے رسپیکٹ میں 2 بار ڈفرینسیشن ہو رہا ہے یہاں پر دکھا بھی دیں گے اس کو. تو اس کو اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے. اس کو ہم ایسے بھی لکھ دیں گے، یعنی وائی تو لکھیں گے ہی اگلے اسٹیپ میں، اور ساتھ میں دیکھیں گے ڈیل 2 یو اوور ڈیل وائی اسکوائر. نیکسٹ ٹرم جو ہے وہ ڈیل یو اوور ڈیل وائی ہے، اور وائی کا وائی کے رسپیکٹ میں پارشلی ڈفرینسیشن 1 ہوتا ہے اور ٹوٹل ڈفرینسیشن بھی 1 ہوتا ہے. تو این ڈیل یو اوور ڈیل وائی یہ ٹرم ایک جیسے ان کو ایک طرف ٹرانسپوز کر دیں گے. تو یہ ٹرم جو ہے ہم کو لیفٹ ہینڈ سائڈ میں رہنے دیں، اور یو اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے ڈیل 2 یو اوور ڈیل ایکس اور ڈیل وائی. ایکس اور وائی کے رسپیکٹ میں اگر یو کنٹینیوس ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، پلس وائی اور ڈیل 2 یو اوور ڈیل وائی اسکوائر، اور رائٹ ہینڈ سائڈ میں پہنچا دیں گے تو این ٹائمس ڈیل یو اوور ڈیل وائی اور مائنس ڈیل یو اوور ڈیل وائی. 1 سے انٹو مان لیں تو ہم جب ہم کامن لیں گے تو این مائنس 1 بچے گا. جب ہم ڈیل یو اوور ڈیل کو باہر لیں گے تو این بچے گا مائنس کا 1. تو یہ ویلیو جو آئی ہے ایکس ڈیل 2 یو اوور ڈیل ایکس ڈیل وائی اور پلس وائی ڈیل 2 یو اوور ڈیل وائی اسکوائر، یہ آ گیا. اب اسے ہم ایکویشن نمبر ڈال دیں گے 4، اور ہم ایکویشن نمبر یہاں پر 3 کا اور 4 کا بھی یوز کریں گے. اور اس طریقے سے کہ ایکویشن نمبر کیونکہ میں یہ پروو کرنا ہے، اس میں یہ دیکھیے یہاں پر جو پروو کرنا ہے ڈیل 2 یو اوور ڈیل ایکس اسکوائر، اس میں ایکس اسکوائر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہمارے پاس یہاں پر ایکس اسکوائر نہیں ہے، ایکس ہے صرف، تو ایکس سے ملٹیپلائی کریں گے. اور ایکویشن نمبر 2 میں بھی اسی طریقے سے ہمیں ڈیل 2 یو اوور ڈیل وائی اسکوائر میں وائی اسکوائر آ رہا، تو وائی سے اس میں وائی سے انٹو کریں گے تو اس میں یہ بھی ہوگا کہ ایکس وائی مل جائے گا، اور ہمیں یہ والا ٹرم جو مل رہا ہے پروو کرنا ہے اس میں بھی یہ ایکس وائی کے اس کے ساتھ ایکس آ رہا ہے، اس کے ساتھ وائی آ رہا ہے، اس لیے بائی کی ضرورت، ایکس کے ساتھ ایکس کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ بائی کی ضرورت ہے، اور اس کے 2 ٹائمس کی ضرورت ہے. سو ہمیں یہ کرنے سے مل جائے گا. یعنی ہم نے جو ابھی بولا کہ ہم ایکویشن نمبر 3 میں ایکس سے ملٹیپلائی کر دیں گے اور ایکویشن نمبر 4 میں ملٹیپلائی کر دیں گے وائی سے، ان کو ایڈ کر دیں گے. تو ایکویشن نمبر جب 3 میں ملٹیپلائی کریں گے ایکس سے تو اس کو جو ہمیں ایکویشن مل جائے گا اس طریقے سے ایکس اسکوائر ڈیل 2 یو اوور ڈیل ایکس اسکوائر اور پلس ایکس وائی ڈیل 2 یو اوور ڈیل ایکس وائی ڈیل ایکس ڈیل وائی. اور رائٹ ہینڈ سائڈ میں بھی ہو جائے گا n-1 تو کانسٹینٹ ہے، صرف پہلے لکھ لیں،
اور ایکس ڈیل یو اوور ڈیل ایکس، یہ فیکٹر ہم نے پہلے لکھ لیا اور ایکس کا ملٹیپلائی اس میں ڈیل یو اوور ڈیل ایکس میں کر دیا، حالانکہ کوئی کانسٹینٹ ہو یا نہ ہو یہ ملٹیپلائی میں تھا، ہم نے پہلے اور بعد میں لکھ دیا بس اس کو۔ اب ایکویشن نمبر یہ ہمارے پاس 4 ہے، اس میں وائی سے ملٹیپلائی کریں اور اس میں ملٹیپلائی کریں گے تو لکھیں گے اس کو، تو ملے گا ایکس وائی ڈیل ٹو یو اوور ڈیل ایکس ڈیل وائی، اور پلس یہاں پر ملٹیپلیکیشن ہوگا، میں سامنے ہی لکھا ہوا یہ، تو وائی کا اسکوائر وائی اسکوائر ہو جائے گا ڈیل ٹو یو اوور ڈیل وائی اسکوائر، رائٹ ہینڈ سائڈ میں بھی n-1 اور یہ وائی ڈیل یو اوور ڈیل وائی ہو جائے گا، تھا یہ وائی سے انٹو کیا۔ اب ان دونوں کو ہم نے جوڑنے کو بولا ہے، ایڈ کرنے کو بولا ہے، ان کو جب ایڈ کریں گے تو یہ دونوں دیکھنے لائک ٹرم ہے، 1 ٹائمس 2 ٹائمس ہو جائیں گے، اور اس ٹرم کو پہلے لکھ دیں تو ایکس اسکوائر ڈیل ٹو یو اوور ڈیل ایکس اسکوائر، اور پلس یہ دونوں ٹرم ایڈ ہو کے 2 ٹائمس ایکس وائی اور ڈیل ٹو یو اوور ڈیل ایکس ڈیل وائی ہو جائے گا، پلس وائی اسکوائر اور ڈیل ٹو یو اوور ڈیل وائی اسکوائر ہو گیا۔ اور یہاں پر ہم چاہتے تو دیکھیے دونوں ٹرم میں کامن ہے n-1 اگر کامن ہم ان دونوں میں سے لے لیں گے اور دونوں ایڈ ہو رہے ہیں تو فرسٹ میں بچے گا ایکس ڈیل یو اوور ڈیل ایکس، اور سیکنڈ میں بچے گا وائی ڈیل یو اوور ڈیل وائی۔ تو یہ ویلو جو ہے ایکویشن نمبر 1 میں جو ہے وہ دیکھ لیجئے کس کے برابر ہے، ایکویشن نمبر 1 نہیں سوری، جو ہم نے پروو کیا تھا یعنی یولر تھیورم، اکارڈنگ ٹو یولر تھیورم یعنی ایکویشن نمبر 2، تو یہ ویلو جو ہے وہ این یو کے برابر ہے، تو اس ویلو کو یہاں پر پٹ کر دیں گے، ایکویشن نمبر 2 سے یہ ویلو کو ڈال دیں گے، باقی ایز اٹ نوٹ کر دیجئے۔ تو یہ میں پروو کرنا تھا ڈیل ٹو ایکس اسکوائر ڈیل ٹو یو اوور ڈیل ایکس اسکوائر پلس 2x وائی ڈیل ٹو یو اوور ڈیل ایکس ڈیل وائی پلس وائی اسکوائر ڈیل ٹو یو اوور ڈیل وائی اسکوائر از اکول ٹو اور n-1 اور یہ ویلو این یو کے برابر ہے، ہم نے یوز کیا ہے یوزنگ ایکویشن 2، ایکویشن نمبر 2 کا ہم نے یوز کیا ہے۔ ہمیں جو پروو کرنا تھا تو وہ اسی طریقے سے لکھا ہوا تھا، بس یہ پہلے لکھا ہوا تھا تو بس اس کو ہم پہلے لکھ دیں گے اور یہ پروو ہو چکا ہے، اس کو پہلے لکھیں یا نہ لکھیں، ایکس اسکوائر جو میں پروو کروا رہا تھا وہ آ چکا ہے، اس ٹائم کو لکھ دیں گے ایز اٹ وداؤٹ اینی چینج ڈیل ٹو یو اوور ڈیل ایکس ڈیل وائی اور پلس وائی اسکوائر ڈیل ٹو یو اوور ڈیل وائی اسکوائر از اکول ٹو این کو پہلے لکھ دیا n-1 انٹو یو، یہی ہم کو پروو کرنا تھا۔ تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار لسننگ می، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔